ابا اسکول ہیڈ ماسٹر تھے اور ساری زندگی اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ اسکول ہیڈ ماسٹر ہی رہے۔ ان کے مخالفین نے کبھی انہیں ترقی نہیں کرنے دی تھی، اور میرے ابا اس قدر ایماندار اور بھولے آدمی تھے کہ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے، اور ہمیں بھی یہی سکھاتے کہ حال جو بھی ہو خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بھائی اور میں اکلوتی بہن۔ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ ابا نے اپنی محدود آمدنی میں ہم تینوں کو ایک اچھی زندگی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور ہمیشہ نہ صرف ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کیا تھا بلکہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دلوانے کی بھی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ابا ہمارے لیے حلال کما کر لاتے تھے اور اماں ہماری بہترین تربیت کرتی تھی۔ میری اماں نے کبھی میرے ابا کو زیادہ کمانے پر فورس کیا تھا اور نہ ہی کبھی ابا کی محدود آمدنی کا رونا رویا تھا۔ میری اماں ایک اچھی بیوی تھی، اور اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ہر حال میں خوش رہا کرتی ہیں۔ میں بھی اپنی امی جیسی ہی بننا چاہتی تھی، مخلص، خوددار، وفادار اور رشتوں کو سنبھال کر رکھنے والی، ہر ایک سے محبت کرنے والی۔ اماں نے مجھے سکھایا بھی یہی سب کچھ تھا، اور بیٹی تو ماں کا عکس ہوتی ہے۔ میرے اخلاق اور شخصیت میں میری ماں کا عکس نظر آیا کرتا تھا، اور ابا کی محنت اور حلال کی کمائی نے ہماری شخصیت کو مکمل کر دیا تھا۔ ہم اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان آ گیا۔ ایک قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹ گئی تھی اور ہمارے پر خدشے اڑا گئی تھی۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی کاشان 12 اور نعمان 10 سال کا تھا کہ میری اماں اچانک سے گزر گئی۔ اچھی بھلی تھی اماں کہ نہ جانے کہاں سے بیماری نے انہیں پکڑ لیا اور پھر ان کی جان لے کر ہی چھوڑا۔ ایک دن اچانک سے اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اور جب اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اماں کو آنتوں کا کینسر ہے، اور وہ بھی بنا اپنی نشانیاں وقت پر بتائے بغیر ہی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ابا نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح سے بس اماں ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے لیے ابا نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ بھی لے لی اور بہت سا پیسہ اماں کے علاج پر لگا دیا، لیکن اماں بیماری کی تشخیص کے بعد صرف 2 ماہ زندہ رہ سکی۔ اپنی طرف سے ڈاکٹروں اور اماں دونوں نے ہی کوشش کی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یوں میری اماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہوتا ہے، تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اماں کے بعد ہمارا گھر قبرستان جیسا ویران ہو گیا تھا، اور ہم سب قبریں بن چکے تھے، زندہ لاشوں کی قبریں۔ ہم میں سے کسی سے بھی اماں کے بغیر جیا نہیں جا رہا تھا۔ جب اماں کا انتقال ہوا تو ہم سب کو یہی لگا تھا کہ بس اب تو ہماری زندگیوں کا بھی اختتام ہوا، ہم اماں کے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ لیکن جینا تو پڑتا ہے، اور ہم نے بھی جینا شروع کر دیا، مگر زندگی میں اب وہ پہلے جیسی خوشی نہیں رہی تھی۔ سب کچھ اجاڑ ہو گیا تھا۔ میں تو اماں کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اماں کے بعد ٹوٹ ہی گئی تھی۔ لیکن جب ایک دن پڑوسن آنٹی نے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، سلمہ بیٹا، بیٹیاں ماؤں جیسی ہوتی ہیں، اور جب مائیں مر جائیں تو بڑی بیٹی کو ماں بن جانا پڑتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور تمہیں بھی اب اپنے بھائیوں کو ماں بن کر سنبھالنا ہے، اور ایک اچھی بیٹی بن کر اپنے باپ کو بھی اب تم ہی سنبھالو گی۔ یہ گھر اب تمہیں ہی چلانا ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ پڑوسن آنٹی کی بات مجھے اچھی لگی یا نہیں یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ واقعی اب سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ اماں تب ہی تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتی تھی کہ میں سب کچھ سیکھ جاؤں۔ شاید اماں جان چکی تھی کہ وہ جانے والی ہیں۔ میں صرف 14 سال کی تھی، لیکن مجھے اپنوں کو سنبھالنا تھا، سو میں نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنے بھائیوں اور ابا کا غم دور کرنے میں لگ گئی۔ اماں کی ساری ذمہ داریاں میں نے اپنے سر لے لی تھی، اور یہ دیکھ کر ابا رو پڑتے تھے کہ چھوٹی سی عمر میں مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاشان اور نعمان پھر سے اسکول جانے لگے تو میں نے اپنی پڑھائی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان دنوں 9ویں کلاس میں تھی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ آگے کی پڑھائی پرائیویٹ کروں گی، لیکن ابا اس حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے میری آدھی ذمہ داریاں بانٹ دی اور مجھے پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا۔ میرے ابا دنیا کے بیسٹ ابا تھے، اور شاید کسی اور کے پاس ہی ایسے ابا ہوں۔ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاشان اور نعمان پر بھی اپنی پوری توجہ رکھی تاکہ وہ بگڑتے ہوئے معاشرے کا حصہ بن کر بگڑ نہ جائے، اور میری کوششیں کامیاب رہیں۔ میں بروز قیامت سر اٹھا کر اپنی ماں کو بتا سکتی تھی کہ ان کے بیٹوں کی پرورش میں نے ان کے بعد انہی کی طرح کی ہے۔ زندگی اور وقت رکتے نہیں، چلتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ہمارا بھی وقت چلتا چلا گیا اور زندگی آگے بڑھتی گئی۔ اور جب ہم برسوں بعد بمشکل اماں کے جانے کے غم کو دل سے نکال سکے تو ایک اور غم نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بار پھر سے طوفان نے ہماری زندگیوں کو گھیرا اور ہمیں گھن چکر بنا کر رکھ دیا۔
قیامت کے بعد ایک اور قیامت ہم پر ٹوٹی تھی اور ہمیں توڑ پھوڑ گئی تھی۔ ہم جیسے غموں کے سمندر میں غوطے لگانے لگے تھے۔ غموں نے جیسے ہمارے گھر کو ہی دیکھ لیا تھا۔ اماں کے جانے کے فقط 6 برس کے بعد ابا بھی چلے گئے۔ اس روز ہم سب کی چھٹی تھی تو ہم گھر پر تھے۔ ابا نے مجھ سے پلاؤ بنانے کی فرمائش کی اور خود رائتے کے لیے دہی لانے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کاشان نے بہت کہا کہ ابا آپ بیٹھیں آرام سے، میں لے آتا ہوں، لیکن ابا نہیں مانے۔ ابا اپنے آرام پر اپنی اولاد کے آرام کو فوقیت دیتے تھے۔ انہیں کاشان کو انکار کرتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی تو تم تینوں کو چھٹی ملتی ہے تو تم آرام کرو، میری ہڈیاں ابھی اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں، تو میں ہی لے آتا ہوں۔ ابا مسکرا کر کہتے ہوئے چلے گئے، لیکن جانے کیوں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور ابھی میں باورچی خانے میں کھڑی پلاؤ کے لیے پیاز فرائی کر ہی رہی تھی کہ باہر سے کوئی بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، کاشان بھائی جلدی چلو، کسی گاڑی والے نے سڑک پر آپ کے ابا کو ٹکر مار دی ہے۔ اور یہ سنتے ہی میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور چولہے سے کھولتے تیل والی پتیلی میرے پاؤں پر آ گری، لیکن یہ درد تو محسوس ہوا ہی نہیں تھا۔ درد تو وہ تھا جو ابا کی خبر سن کر دل میں اٹھا تھا۔ میں اپنے جل چکے پاؤں کو نظر انداز کرتی باہر کی طرف بھاگی۔ کاشان اور نعمان مجھ سے پہلے ہی باہر جا چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے سڑک پر پہنچی جہاں میرے ابا بے سود زخمی پڑے تھے اور لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دہی کا تھیلا بھی سڑک پر پھیلا ہوا تھا۔ ابا کی یہ حالت دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ ہمارے آنے کے بعد کسی نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمبولینس کو فون کیا۔ کاشان اور نعمان ابا کے وجود کو سنبھالنے سے بے حال ہو رہے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس پہنچی تو ابا کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارے ابا بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اسپتال پہنچانے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ میرے ابا جو دہی لانے گئے تھے، اب ہم ان کا جنازہ لیے گھر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ میری تو ساری برداشت ختم ہو چکی تھی، اور پھر میں اتنا روئی کہ سب کے لیے مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ آخر ابا کے جانے کا وقت بھی آ گیا اور انہیں تدفین کے لیے لے جایا گیا، اور میں اتنے بڑے دل کی نہیں تھی کہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی، سو میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں ابا کو پکار کر رونے لگی تھی، اور پھر کاشان اور نعمان بھی میرے گلے لگ کر رونے لگے۔ ہم تینوں بہن بھائیوں کے آنسوؤں میں اتنا درد تھا کہ دیکھنے والی ہر آنکھ میں ہمدردی اور آنسو تھا۔ اماں کے بعد تو ہمارے پاس ابا کا سہارا تھا، لیکن ابا کے بعد تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم کس کے سہارے جیتے؟ کون تھا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں رہا تھا ہمارے پاس، لیکن مجبوری وہی تھی کہ ہم مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں سکتے تھے۔ ہمیں درد اور اذیت میں بھی جینا تھا۔ اب ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا سب کچھ تھے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی جینا تھا۔ کچھ دنوں میں ہم صدمے سے تو نکل آئے، لیکن ابا کے جانے کا غم تو ساری زندگی ہی ساتھ رہنا تھا۔ لیکن دنیا میں رہنے کے لیے دنیا داری تو کرنی پڑتی ہے، تو ہم پھر سے جینے لگے۔ میرا گریجویشن مکمل ہونے میں ابھی 1 سال باقی تھا، اور کاشان اور نعمان بھی پڑھ رہے تھے۔ ابا کی پینشن میرے نام سے آنے لگی، لیکن خرچے بڑھ رہے تھے، تو صرف پینشن کافی نہیں تھی، لیکن ڈگری کے بغیر مجھے نوکری بھی تو نہیں مل سکتی تھی۔ سو 1 سال تک جیسے تیسے کر کے ہم نے گزارا کر لیا، اور ڈگری ملنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ ابا مجھے پڑھایا کرتے تھے اور میرا اکیڈمک ریکارڈ بھی اچھا تھا، سو مجھے جلدی یونیورسٹی میں اچھی سیلری پر نوکری مل گئی، اور پھر ہمارے حالات بھی معمول پر آ گئے۔ کاشان اور نعمان کی پڑھائی بھی آسانی سے ہونے لگی اور گھر کا خرچ بھی اچھا چلنے لگا۔ کاشان اور نعمان اپنی پڑھائی مکمل کر کے کسی مقام کو پہنچ جاتے تو میرا دل مطمئن رہتا۔ آس پڑوس کی عورتیں مجھے شادی کے مشورے دیتی رہتی تھیں، لیکن جب تک میں اپنے بھائیوں کو سیٹل نہ کر لیتی میں نے شادی نہیں کرنی تھی۔ عورتیں مجھے اکثر کہتی تھیں کہ جب میں اپنے بھائیوں کو سیٹل کر دوں گی تو وہ مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیں گے، لیکن مجھے اپنے بھائیوں پر پورا بھروسہ تھا، وہ مجھے ماں کی طرح رکھتے تھے، سو وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ برس مزید گزرے اور کاشان اور نعمان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ میں اس وقت 30 کے ہندسے کو عبور کر چکی تھی۔ کاشان اور نعمان کو اچھی نوکریاں بھی مل گئی تھیں اور تنخواہ بھی اچھی تھی۔ صرف 2 ماہ میں ہی دونوں نے ایک پوش علاقے میں عالیشان سا گھر بھی خرید لیا اور اپنے لیے گاڑی بھی خرید لی۔ میں خوش تھی کہ میرے دونوں بھائیوں نے ترقی کر لی تھی، اور پھر دونوں نے اپنے لیے لڑکیاں خود ہی پسند کر لیں۔ کاشان اور نعمان ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، اور وہیں دونوں کو اپنی باس کی دونوں بیٹیاں پسند آ گئیں، اور جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دونوں لڑکیاں عائشہ اور جائشہ بہت خوبصورت تھیں، اور جو بات مجھے کھٹکی تھی کہ دونوں امیر باپ کی بیٹیاں تھیں، ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گی،
اور جب مجھے دیکھ کر دونوں نے منہ بنایا تو مجھے پڑوسنوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی تھی کہ کیا سچ میں کاشان اور نعمان کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ میں نے کاشان اور نعمان کو سرسری سے سمجھانے کی کوشش کی تو دونوں ناراض ہو گئے اور پھر مجھے مجبوراً ہاں کہنی پڑی اور پھر کاشان اور نعمان کی شادی ہو گئی۔ عائشہ اور جائشہ رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئیں اور آتے ہی انہوں نے میرا پتہ کاٹنے کی پوری تیاری کر لی۔ میں اپنی جاب کرتی تھی، کسی پر بوجھ نہیں تھی، لیکن ان دونوں کو میرا وجود برداشت نہیں تھا اور پھر دونوں بہنوں نے مل کر ایسی ایسی سازشیں کی کہ میرے اپنے ہی بھائی جنہیں میں نے اولاد کی طرح پالا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے اور نعمان تو اس قدر بدتمیز ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے وارن کرتے ہوئے جلد سے جلد اس گھر سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ میرے ساتھ میرے ایک کولیگ تھے جن کا نام رضوان تھا۔ پچھلے 1 سال سے ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے اور رضوان کئی بار میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا، لیکن میں نے تو اپنی اب تک کی زندگی اپنے بھائیوں کے نام کر رکھی تھی، لیکن اب جب بھائی ہی میرے نہ رہے تو مجھے اپنے بارے میں کچھ سوچنا تھا۔ سو میں نے رضوان کو ہاں کہہ دی اور کاشان اور نعمان سے جلد از جلد میری شادی کر کے مجھے اپنے سر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا اور رخصتی کے وقت انہوں نے مجھے پھر کبھی واپس نہ آنے کا کہا تھا کیونکہ ان دونوں کی امیر بیویوں کو میرا وجود پسند نہیں تھا۔ سو میں ان بھائیوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی جن کو میں نے بچوں کی طرح پالا تھا۔ نکاح کے بعد میں رضوان کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ رضوان کافی اچھا تھا۔ رضوان اور اس کا بھانجا قیوم وہاں رہتے تھے۔ قیوم رضوان کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ برسوں سے رضوان کے گھر ہی رہ رہا تھا کیونکہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ رضوان کا بھانجا ان دنوں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ رضوان کے ساتھ شادی کی شروعاتی دن تو کافی اچھے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ ہمارے درمیان لڑائیاں ہونے لگی تھی۔ رضوان غصے کا بہت تیز تھا اور اس کی یہی ایک بات بہت بری تھی۔ کسی نہ کسی بات پر ہماری لڑائی ہو جایا کرتی تھی اور ایک بار تو رضوان نے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا لیا اور میں برداشت کر گئی۔ قیوم واپس آ گیا تو اس نے رضوان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنے غصے پر قابو کرے، مگر وہ وعدہ کر کے پھر سے اپنی بات سے مکر جاتا اور پھر وہ شک بھی کرنے لگا تھا۔ اس کا دماغ گھٹیا سے گھٹیا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے میرے یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ میرے وہاں مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں اس شکی انسان سے بہت تنگ آ گئی تھی اور ایک دن رضوان نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ میں تو سن کر ہی ڈھیسی گئی تھی کہ بھائی مجھے رکھنے کو تیار نہیں اور شوہر نے طلاق دے دی۔ میرے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور رضوان مجھے طلاق دینے کے بعد پچھتا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے معافیاں مانگی اور دوبارہ سے حلالہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ رضوان نے حلالے کے لیے قیوم کا انتخاب کیا لیکن قیوم نے انکار کر دیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا اور پھر رضوان کے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گیا اور پھر میں عدت کے دن پورے کرنے کے بعد ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی۔ عدت کے دن پورے ہوئے تو میرا اور قیوم کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد 1 ہفتہ ہم دونوں نے ساتھ رہنا تھا اور اس 1 ہفتے میں نے قیوم کو رضوان سے اچھا انسان پایا اور جب 1 ہفتے بعد رضوان نے قیوم کو طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے کہا تو میں نے کاغذات پھاڑ دیے۔ قیوم مجھ سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا لیکن وہ ظرف کا بڑا انسان تھا اور دوسرا میں رضوان پر کیسے بھروسہ کر سکتی تھی؟ وہ بار بار یہی کر سکتا تھا۔ میں نے طلاق لینے سے انکار کیا تو قیوم نے بھی مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ رضوان غصے سے بھڑک اٹھا اور ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ رات ہم دونوں نے ایک ہوٹل میں گزاری اور اگلے دن قیوم نے کرائے کے مکان کا بندوبست کر دیا اور ہم دونوں وہاں شفٹ ہو گئے۔ 1 سال بعد ہمارے ہاں ایک ننھی پری نے آنکھ کھولی اور ہماری زندگی کو مکمل کر دیا اور مزید خوشحال کر دیا تھا۔ رضوان مجھ سے محبت کرتا تھا اور قیوم میری عزت کرتا تھا اور عزت محبت سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔